محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ صاحب بولے، عبد الکریم وہاں نہیں ہے۔ مارشل آئی لینڈ سے مجھے یاد آیا کہ یہاں سے 50 میل جنوب میں بھارت کے مشرقی ساحل کی جانب ایک جزیرہ ہے جس کا نام کھتا کنی ہے۔ اس کھتا کنی جزیرے میں میرا ایک پنجابی مسلمان دوست جنگل میں کٹائی کا ٹھیکیدار ہے۔ وہ ایک مدت سے وہاں ٹھیکیداری کر رہا ہے۔ اس کا نام غلام قادر ہے۔ اگر تم کسی طرح وہاں پہنچ جاؤ تو پھر تم محفوظ ہوگے، اور میرا دوست غلام قادر تمہیں کسی نہ کسی بڑے اسٹیمر میں بٹھا کر وہاں سے مدراس بھجوا سکتا ہے۔ اس جزیرے سے بڑے اسٹیمر اور مال بردار جہاز لکڑیوں کے شتیر لے کر مدراس جاتے رہتے ہیں۔ کمان عمران نے پوچھا، 50 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اگر ہم ساحل تک پہنچ جائیں اور ہمیں ایک کشتی مل جائے تو ہم کھتا کنی جزیرے پر پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب بولے، تمہیں سمندر کے سفر کا تجربہ نہیں ہے، اور اس علاقے کا سمندر جسے کالا پانی کہتے ہیں دنیا کا انتہائی خطرناک اور ناقابل اعتبار سمندر ہے۔ اس سمندر میں کسی بھی وقت کوئی طوفان آ سکتا ہے، اور یہ گہرا اتنا ہے کہ آدھا کلکتہ اس میں غرق ہو جائے تو پتہ ہی نہ چلے۔ عمران نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آپ ایک کام کیجئے، کسی طرح ہمیں سمندر کے اس ساحل تک پہنچا دے جہاں سے ہم جزیرہ کھتا کنی کی جانب سفر کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب بولے، یہی تو بات سوچنے والی اور پریشان کرنے والی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے۔ میں پتہ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ کل رات کو آ کر تمہیں ساری رپورٹ دوں گا۔ شیخ صاحب چلے گئے، دن بھی گزر گیا۔ اگلے روز رات کو شیخ صاحب حسب وعدہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ کہنے لگے، تم لوگوں کا کھتا کنی جزیرے میں منتقل ہونے کا کام کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ آپ ایسا کریں گے کہ کل شام کا اندھیرا ہوتے ہی یہاں سے نکل کر پرانے کوارٹروں کے پیچھے جو سمندری چٹانیں ہیں وہاں پہنچ جائیں گے۔ ان چٹانوں میں ایک سب سے اونچی چٹان ہے اور اس کی چوٹی اوپر سے تکونی ہے۔ تم اس چٹان کے پاس چھپ کر بیٹھ جاؤ گے۔ جب آدھی رات گزر جائے گی تو سمندر میں ایک کشتی نمودار ہوگی۔ تم چٹان کے پاس آگ روشن کر کے بیٹھو گے۔ کشتی کا ملا 3 بار ٹارچ کی روشنی دکھائے گا۔ اس کے جواب میں تم جلتی ہوئی لکڑی کو اٹھا کر سمندر کی طرف منہ کر کے گول دائرے کی شکل میں گھماؤ گے۔ اس کے بعد کشتی ساحل پر آ جائے گی۔ تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے۔ یہ کشتی تمہیں وہاں سے جنوب کی طرف کھتا کنی جزیرے میں پہنچا دے گی۔ اس جزیرے میں میرا دوست غلام قادر پہلے سے موجود ہوگا۔ میں تمہیں اس کی فوٹو دکھا دیتا ہوں۔ غلام قادر تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر ایک جگہ چھپا دے گا اور موقع پا کر تمہیں کھتا کنی جزیرے سے مدراس کی طرف روانہ کر دے گا۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر عمران اور جبران کو دکھائی۔ یہ شیخ صاحب کے دوست غلام قادر ٹھیکیدار کی تصویر تھی۔ دونوں نے اس تصویر کو اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ شیخ صاحب نے وہ تصویر عمران کو دیتے ہوئے کہا، یہ تصویر تم اپنے پاس رکھو گے اور کھتا کنی پہنچ کر تصویر غلام قادر کے حوالے کر دو گے۔ یہی تمہاری شناخت ہوگی۔ عمران نے کہا، ہمیں کل رات کس وقت یہاں سے نکلنا چاہیے؟ شیخ صاحب بولے، اکیلے نکلنے کی حماقت ہرگز نہ کرنا۔ تم راستہ بھول جاؤ گے، میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ میں کل رات کے 9 بجے تمہارے پاس گاڑی لے کر آ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ اس کے بعد شیخ صاحب چلے گئے۔ اگلا سارا دن دونوں دوستوں نے پناہ گاہ میں ہی گزارا۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے جبران کھانے پینے کی چیزیں لینے قریبی بستی میں گیا۔ رات کے ٹھیک 9 بجے شیخ صاحب اپنی پرانی جیپ میں وہاں پہنچ گئے۔ آتے ہی بولے، خاموشی سے میرے ساتھ آ جاؤ۔ دونوں پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ وہ شیخ صاحب کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جیپ ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ دونوں شیخ صاحب کے ساتھ اس میں سوار ہو گئے اور جیپ سالی چٹانوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ فاصلہ کافی تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد جیپ سمندر کے اس ساحل پر آ گئی جہاں چٹانیں دور دور تک پھیلی چلی گئی تھی۔ ان میں سے ایک سب سے اونچی مخروطی چٹان تھی۔ شیخ صاحب نے جیپ پیچھے ایک جگہ کھڑی کر دی تھی۔ مخروطی چٹان کے پاس آ کر انہوں نے عمران سے کہا، تم لوگ یہاں چٹان کی اوٹ میں آگ جلاؤ گے اور اسی جگہ بیٹھ کر سامنے سمندر کی طرف دیکھتے رہو گے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد سمندر میں دور ٹارچ کی روشنی ہوگی۔ یہ روشنی 3 بار ہوگی۔ اس کے جواب میں تم جلتی ہوئی لکڑی کو 3 بار دائرے کی شکل میں گھماؤ گے اور پھر خاموشی سے کشتی کے ساحل پر لگنے کا انتظار کرو گے۔ شیخ صاحب نے عمران کو دیا سلائیوں کا ایک بکس دیا اور بولے، یہاں کافی لکڑیاں اور جاڑیاں وغیرہ بکھری ہوئی ہیں۔ جب میں چلا جاؤں گا تو تم یہاں آگ روشن کر لینا اور اسے بجھنے مت دینا۔ شیخ صاحب نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا اور کہا، اس وقت رات کے 9:45 بج رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ رات کے 12:15 بجے کے قریب سمندر میں کشتی نمودار ہوگی۔ یہ گھڑی تم اپنے پاس رکھو، میری طرف سے تمہیں ایک تحفہ ہے۔ اور شیخ صاحب نے گھڑی عمران کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں کمانڈو دوستوں سے ہاتھ ملایا اور کہا، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے واپس پلٹے اور تیز تیز قدموں سے چلتے رات کے اندھیرے میں چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ جبران عمران سے کہا،
شیخ صاحب بڑے مرد مجاہد آدمی ہیں. ان کے دل میں اسلام، پاکستان اور جہادی کشمیر کے لیے جو محبت کا جذبہ موجزن ہے اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. عمران نے کہا میں بھی ان کے اس جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اب خدا کرے ہم یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں. جبران کہنے لگا انشاءاللہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے. میرا خیال ہے ہمیں آگ روشن کر دینی چاہیے. اندھیرے میں انہوں نے ادھر ادھر سے گھاس پھوس، جھاڑیاں اور لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کی اور چٹان کی اوٹ میں آگ روشن کر دی. لکڑیاں زیادہ خشک نہیں تھی اس لیے آہستہ آہستہ سلگ رہی تھی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد عمران گھڑی پر وقت دیکھ لیتا تھا. وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے رہے. رات گزرتی چلی گئی. 12 بج گئے. پھر جب گھڑی نے رات کے 12:15 بجائے تو دونوں دوستوں کی نگاہیں سمندر میں ٹارچ کی روشنی کا انتظار کرنے لگی. 12:20 پر دور سمندر میں 3 بار ٹارچ کی روشنی جل کر بجھی. عمران نے فوراً ایک لکڑی اٹھائی اور سمندر کی طرف منہ کر کے اسے دائرے کی شکل میں گھمانے لگا. اس کے بعد ٹارچ کی روشنی تو نہ ہوئی لیکن سمندر کی سطح پر رات کے اندھیرے میں ایک کافی بڑا سیاہ دبا سا ساحل کی طرف بڑھتا نظر آنے لگا. سمندر کا یہ ساحل نسبتاً پرسکون تھا اور لہروں کا زیادہ جوش و خروش نہیں تھا. سیاہ دبا ساحل کے قریب آتا جا رہا تھا. وہ سمجھ گئے کہ وہی کشتی ہے جس نے ٹارچ کی روشنی کا سگنل دیا تھا. کشتی ساحل کے اور قریب آئی تو ستاروں کی روشنی میں وہ نظر آنے لگی. یہ کافی بڑی کشتی تھی اور اسے 2 ملاح کشتی کے دونوں کناروں پر بیٹھے لمبے لمبے چپوؤں کی مدد سے چلا رہے تھے. کشتی ساحل پر آ کر رک گئی. عمران اور جبران اس کی طرف بڑھے. ایک ملاح کشتی سے اتر کر ساحل پر آ گیا. اس نے عمران اور جبران کو اندھیرے میں غور سے دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی میں پوچھا تم شیخ صاحب کے آدمی ہو؟ عمران نے کہا ہاں، ہمیں شیخ صاحب نے یہاں بھیجا ہے، ہم تمہاری کشتی کا ہی انتظار کر رہے تھے. ملاح نے کہا کشتی میں بیٹھ جاؤ. دونوں کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی سمندر میں واپس روانہ ہو گئی. دونوں ملاح بڑے تجربہ کار ملاح تھے. وہ کشتی کو سمندر کی موجوں کے اوپر سے نکال کر کھلے سمندر میں لے آئے. اس کے بعد کشتی ایک ہموار رفتار کے ساتھ چل پڑی. کھلے سمندر میں لہروں کا وہ جوش و خروش تو نہیں تھا مگر سمندر اوپر نیچے ضرور ہو رہا تھا. اس طرح کشتی ایک جولا سے جولتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی. کچھ دور تک ساحل سمندر کی چٹانوں کے سیاہ دبے رات کے اندھیرے میں نظر آتے رہے. پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. اب کشتی کی چاروں جانب سمندر ہی سمندر تھا. رات کی تاریکی میں سمندر کے سیاہ پانی سے خوف سا محسوس ہوتا تھا. عمران بڑا حیران تھا کہ دونوں ملاحوں کو سمت کا اندازہ کیسے ہو رہا ہے. شاید وہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے. سمندر میں کوئی 1 گھنٹہ تک سفر کرنے کے بعد ایک ایسا مقام آیا جہاں ملاحوں نے جفا کشی کے ساتھ چپو چلانے بند کر دیے. اب وہ سمندر میں چپو ڈال کر انہیں ایسی حرکت دے رہے تھے جیسے کشتی کو ایک خاص سمت پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں. عمران نے محسوس کیا کہ سمندر کی لہروں کا بہاؤ ایک خاص سمت کو ہو گیا ہے اور کشتی اپنے آپ بہاؤ پر چلتی جا رہی ہے. جبران نے کہا کھتا کنی جزیرے کا ساحل قریب آ رہا ہے. عمران بولا ہاں، ساحل قریب ہو تو سمندری لہروں کا بہاؤ ساحل کی طرف ہو جاتا ہے، یہ قدرتی بات ہے. اس کے باوجود ساحل ابھی کافی دور تھا. گھنٹہ سوا گھنٹہ کشتی بہاؤ کے ساتھ ہی بہتی رہی. سوا گھنٹے کے بعد جا کر عمران نے ایک طرف اشارہ کیا. جبران نے اس طرف دیکھا. رات کی تاریکی اور ستاروں کی پھیکی روشنی میں اسے دور سمندر میں ابھرتے ہوئے بڑے بڑے دبے نظر آئے. جبران بولا یہ کھتا کنی کا جزیرہ ہی ہو سکتا ہے، خدا کرے وہی ہو. عمران نے آہستہ سے کہا. سیاہ دبے بڑے ہوتے ہوئے ٹیلے کی شکل اختیار کر گئے. یہ بڑے بڑے سیاہ ٹیلے یہ پہاڑیاں تھیں جن کے قریب سے کشتی گزری تھی. ساحل کے قریب آ کر کشتی کی رفتار اپنے آپ تیز ہو گئی تھی. سمندری ٹیلے کبھی ان کے دائیں جانب آ جاتے، کبھی بائیں جانب آ جاتے. آخر دور ساحل پر روشنی کے نقطے جلملاتے نظر آئے. جبران بولا یہ جزیرہ کھتا کنی کا ساحل ہوگا. میرا بھی یہی خیال ہے. کشتی اپنے آپ لہروں کے بہاؤ کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی. ساحل تک پہنچتے پہنچتے بھی آدھ گھنٹہ لگ گیا. آخر کشتی ساحل کی ریت پر آدھی چڑھ کر رک گئی. دونوں ملاح کشتی سے اتر کر اسے ایک پتھر کے ساتھ باندھنے لگے. اتنے میں درختوں میں سے نکل کر ایک آدمی کشتی کی طرف بڑھا. جبران نے عمران سے کہا یہ شیخ صاحب کا دوست غلام قادر ہی ہو سکتا ہے. وہ آدمی کشتی کے پاس آ کر رک گیا. عمران اور جبران بھی کشتی سے اتر آئے تھے. اس آدمی نے پوچھا تمہارے نام کیا ہیں؟ عمران نے کہا میرا نام عمران ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کا نام جبران ہے. اجنبی بولا میرا نام غلام قادر ہے. پھر اس نے کہا کیا تمہارے پاس میری تصویر ہے؟ عمران بولا جی ہاں، آپ کی تصویر میرے پاس موجود ہے. یہ شیخ صاحب نے ہمیں دی تھی کہ آپ کی امانت ہے، منزل پر پہنچ کر اسے آپ کے حوالے کر دیں. غلام قادر نے دیا سلائی جلائی اور بولا تصویر مجھے دے دو اور میری شکل بھی دیکھ لو کہ تصویر کے عین مطابق ہے. عمران اور جبران نے غلام قادر کو دیا سلائی کی روشنی میں دیکھا. ہو بہو تصویر والی شکل تھی. غلام قادر نے اپنی تصویر عمران سے لے کر جیب میں رکھ لی اور دیا سلائی بجھا کر بولا میرے ساتھ آ جاؤ. غلام قادر انہیں اپنے ساتھ لے کر درختوں کے نیچے سے گزرنے لگا. کافی دیر تک چلنے کے بعد درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ایک کھاڑی آ گئی. کھاڑی وہ گھاٹ ہوتی ہے جہاں سمندر ایک ندی یا جھیل کی شکل میں جنگل کے اندر آ جاتا ہے.
کھاڑی کے دوسرے کنارے پر روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ غلام قادر نے کہا، یہ روشنیاں کھتا کنی جزیرے کی بندرگاہ کی ہیں۔ یہ بہت چھوٹا جزیرہ ہے۔ کھتا کنی انڈمان کے تمام جزیروں میں سے چھوٹا جزیرہ ہے، لیکن یہاں سے انڈیا کا مشرقی ساحل اور مدراس کی بندرگاہ کا فاصلہ سب سے کم ہے۔ چنانچہ جنگل کی لکڑی سے بھرے ہوئے جہاز اسی بندرگاہ سے انڈیا کی طرف جاتے ہیں۔ شیخ صاحب نے تمہیں بتا دیا ہوگا میرا یہاں ٹھیکیداری کا چھوٹا سا کاروبار ہے۔ میں جنگل کا چھوٹا سا حصہ ٹھیکے پر لیتا ہوں اور جنگل کے پرانے درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑی انڈیا بھیج دیتا ہوں۔ میں جوان تھا جب یہاں آیا تھا، اب میری عمر 60 سال کی ہو گئی ہے۔ میرے بال بچے مدراس میں ہوتے ہیں، مہینے میں ایک بار ان سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ وہ لوگ کھاڑی کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ ایک جگہ غلام قادر کنارے سے ہٹ کر دائیں جانب درختوں میں ہو گیا۔ یہ درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی پگڈنڈی بنی ہوئی تھی۔ پگڈنڈی جہاں جا کر ختم ہوئی وہاں ایک کھلی جگہ تھی جہاں کٹے ہوئے درختوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اندھیرے میں 2 آرا مشینیں بھی نظر آئیں۔ پیچھے ناریل کے درختوں کے درمیان ایک ڈلوان چھت والا مکان بنا ہوا تھا۔ یہ مکان بھی زمین سے 3-4 فٹ اونچی مچان پر بنا ہوا تھا۔ اس کے باہر ایک لالٹین روشن تھی۔ غلام قادر کہنے لگا، اس جزیرے میں ابھی بجلی نہیں آئی، ہم ڈیزل کے انجن کی مدد سے آرا مشینیں چلا کر لکڑیوں کی کٹائی کرتے ہیں۔ مکان کے 2 کمرے تھے۔ غلام قادر نے کہا، آپ دونوں اس کمرے میں اطمینان سے سو جائیں، یہاں آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بے فکر ہو کر سوئیں۔ کمرے میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ غلام قادر چلا گیا۔ عمران اور جبران ایک ایک چارپائی پر لیٹ گئے۔ کمرے کی 2 کھڑکیاں تھیں جن میں سے سمندر کی ہوا آ رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ گہری نیند سو گئے۔ صبح کافی دیر بعد ان کی آنکھ کھلی۔ غلام قادر نے کہا، آ جاؤ ناشتہ کر لو۔ برآمدے میں بیٹھ کر انہوں نے ناشتہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈیزل کا انجن سٹارٹ کر دیا گیا۔ آرا مشین چلنے لگی اور مزدور شہتیروں کی چرائی کرنے لگے۔ غلام قادر بولا، پرسوں ایک مال بردار جہاز لکڑیاں لے کر مدراس جا رہا ہے۔ جہاز کا کپتان میرا دوست ہے، میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا، وہ تمہیں پوری حفاظت سے مدراس پہنچا دے گا۔ دونوں دوستوں نے دوسرا دن بھی غلام قادر کے ہاں گزار دیا۔ تیسرے روز صبح جہاز نے چلنا تھا۔ غلام قادر نے پچھلے پہر منہ اندھیرے آ کر عمران اور جبران کو اٹھا دیا۔ دونوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور غلام قادر کے ساتھ کھتا کنی کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بندرگاہ وہاں سے قریب ہی تھی، صرف ایک جیٹی یعنی پلیٹ فارم کی بندرگاہ تھی۔ ایک بحری جہاز جیٹی پر لگا ہوا تھا۔ غلام قادر نے جہاز کے کپتان سے عمران اور جبران کا تعارف کرایا اور کہا، یہی میرے دونوں کزن ہیں جنہیں مدراس جانا ہے۔ جہاز کا کپتان گوا کا رہنے والا مضبوط قد کاٹ کا آدمی تھا۔ پائپ پی رہا تھا۔ اس نے بڑی گرمجوشی سے عمران اور جبران سے ہاتھ ملایا اور بولا، نو پرابلم، ہم تمہیں مدراس پہنچا دیں گے۔ غلام قادر عمران اور جبران کو کپتان کے حوالے کر کے چلا گیا۔ کپتان دونوں کو جہاز کے اوپر والے ڈیک پر لے آیا۔ کہنے لگا، یہاں تم لوگ کیبن میں رہے گا۔ ڈیک کی ایک جانب چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ کپتان بولا، کھانے کے ٹائم پر تم لوگ نیچے کینٹین میں آ جائے گا، نو پرابلم۔ اور کپتان چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ مال بردار جہاز مدراس کی طرف اپنے سمندری سفر پر روانہ ہو گیا۔ کپتان نے انہیں بتایا تھا کہ کھتا کنی سے مدراس کی بندرگاہ کا فاصلہ 350 سمندری میل ہے اور جہاز تیسرے دن مدراس پہنچے گا۔ سمندر پرسکون تھا۔ جہاز ایک خاص رفتار سے سمندر میں سفر کرتا رہا۔ تیسرے دن سورج غروب ہو رہا تھا کہ دور سے انڈیا کے ساحل کی روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ عمران اور جبران ڈیک کے جنگلے کے ساتھ لگے ان روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ جبران نے کہا، حالات ایسی صورت اختیار کر گئے تھے کہ مجھے انڈیا واپس پہنچنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ عمران بولا، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال تھی۔ سارا سبب اسی مسبب الاسباب نے پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے۔ شام ہو گئی تھی جب جہاز مدراس کے ساحل کے ساتھ لگ گیا۔ کپتان اوپر ڈیک پر آ گیا، کہنے لگا، ہم مدراس پہنچ گئے ہیں، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں خود بندرگاہ سے باہر نکالوں گا۔ غلام قادر ہمارا دوست ہے، اس نے ہمیں آرڈر کیا تھا کہ تم لوگوں کو خود بندرگاہ سے باہر نکالوں، کم آن۔ فرار کا ایسا انتظام عمران اور جبران کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جہاز کے کپتان نے عمران اور جبران کو اپنے ساتھ لیا، جہاز سے اتارا اور بندرگاہ کی جیٹی کے ایک مال گودام میں سے گزار کر بندرگاہ والی بڑی سڑک پر لے آیا۔ کہنے لگا، اب تم مدراس میں ہو، جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ عمران اور جبران نے کپتان کا شکریہ ادا کیا تو کپتان بولا، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غلام قادر ہمارا دوست ہے، اس نے آرڈر کیا تھا کہ تمہیں اپنی سیفٹی میں مدراس پہنچاؤں۔ اوکے، اب ہم واپس جہاز پر جائے گا، بائے۔ کپتان بندرگاہ کی طرف چلا گیا۔ عمران اور جبران مدراس کی ایک کشادہ سڑک پر کھڑے تھے جس کی دونوں جانب بجلی کے کھمبوں پر مرکری لائٹیں روشن تھی، اور سڑک کی دوسری طرف کسی سٹور کی بہت بڑی عمارت تھی جس کے اوپر نیون سائن کا بورڈ جگمگ کر رہا تھا۔ ایک طرف کوکا کولا کا نیون سائن کبھی روشن ہو رہا تھا اور کبھی بجھ رہا تھا۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ مدراس بھارت کا ایک اہم شہر اور بندرگاہ ہے اور صوبے کا صدر مقام بھی ہے۔ یہاں کے لوگ تامل زبان بولتے ہیں جو دراوڑ قوم کی زبان تھی۔
تاریخی تحقیق کے مطابق برصغیر میں آریاؤں کی آمد سے پہلے یہی قوم ہڑپا اور موجوداڑوں میں حکومت کرتی تھی۔ آریاؤں کی شمالی ہند پر قبضے کے بعد یہ قوم جنوبی ہند کی طرف پسپا ہو گئی۔ عمران اور جبران کو اس شہر میں ٹھہرنا نہیں تھا، ان کی منزل دلی تھی۔ چنانچہ وہ ایک آٹو رکشہ میں بیٹھ کر مدراس سینٹرل ریلوے اسٹیشن پر آ گئے۔ یہاں سے انہیں دلی جانے والی گاڑی پکڑنی تھی۔ یہ بہت بڑا ریلوے اسٹیشن تھا۔ دونوں دوست پلیٹ فارم پر ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عمران کہنے لگا یہ معلوم کرنا چاہیے کہ دلی کی طرف کون سی گاڑی جاتی ہے اور کب جائے گی۔ جبران بولا تم یہیں بیٹھو، میں جا کر پتہ کرتا ہوں۔ جبران چائے کے اسٹال کی طرف چلا گیا۔ عمران بینچ پر ہی بیٹھا رہا۔ اگرچہ شہر دلی انڈمان سے بہت دور تھا، پھر بھی عمران اس نگاہ سے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا کہ وہ کسی کی نظر میں تو نہیں آ گئے۔ پلیٹ فارم پر ریلوے پولیس کے سپاہی چل پھر رہے تھے۔ ایک ملٹری پولیس کا جوان بھی گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ جبران واپس آ گیا، کہنے لگا 2 گھنٹے بعد ایک گاڑی دلی کی طرف جا رہی ہے، مگر یہ پیسنجر ٹرین ہے، راستے میں بڑی دیر لگا دے گی۔ عمران نے کہا پیسنجر ٹرین ہمارے لیے بہت موزوں رہے گی، مسافروں کے ہجوم میں ہم بھی روپوش رہیں گے۔ جبران نے کہا یہ 2 گھنٹے ہم کہاں گزاریں، یہاں پلیٹ فارم پر بیٹھے رہے تو خام خواہ لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے۔ عمران نے کہا تو چلو 3rd کلاس کے مسافر خانے میں چل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 3rd کلاس کا مسافر خانہ باہر تھا۔ پلیٹ فارم پر صرف 1st اور 2nd کلاس کے مسافر خانے ہی تھے۔ وہ باہر نکل آئے۔ 3rd کلاس کے مسافر خانے میں کافی لوگ بیٹھے تھے۔ دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ یہاں پولیس کا کوئی سپاہی نہیں تھا۔ یہیں انہوں نے کینٹین سے چاول وغیرہ لے کر کھائے۔ جب 2.25 گھنٹے گزر گئے تو مسافروں میں ہلچل سی پیدا ہوئی۔ ٹرین کا وقت ہو گیا تھا۔ عمران اور جبران بھی مسافروں کے ساتھ پلیٹ فارم پر آ گئے۔ ٹکٹ انہوں نے پہلے ہی خرید رکھے تھے۔ پلیٹ فارم پر دلی جانے والی پیسنجر ٹرین کھڑی تھی۔ وہ ٹرین میں سوار ہو گئے۔ یہ سفر بھی کافی طویل اور تھکا دینے والا سفر تھا۔